کبھی بھی مایوس مت ہونا، اللہ سب سے زیادہ مایوس کن لمحات میں امید بھیجتا ہے، اور یاد رہے سب سے زیادہ بارش ہمیشہ تاریک ترین بادلوں سے ہوتی ہے۔ بس اتنی بات یاد رکھنا کہ جتنا بڑا تمہارا ایمان و یقین ہوگا، جتنا بلند و بالا تمہارے ایمان کی، تمہارے یقین الہی کی کیفیت ہوگی، اتنی بڑی اور کڑی آزمائشیں اور کٹھن امتحانات تمہارا سامنا کریں گے۔ کیونکہ یاد رکھو یہ دنیا دار العمل اور دار الامتحان ہے۔ یہاں مومن اور مسلمان بندے کو ایک کانٹا چبھنے پر بھی، ایک کانٹے دار کسی بھی چیز لگنے پر بھی اس کو اجر و ثواب ملتا ہے۔ اور میرا رب چاہتا ہے کہ اس دنیا میں میرا مومن اور مسلمان بندہ مشکلات برداشت کر کے، تکلیفیں اٹھا کے، اس پہ صبر کر کے، آزمائشوں میں پاس ہو کے، آخرت کے اندر میرے تیار کیے گئے انعامات کا زیادہ سے زیادہ مستحق بنتا چلا جائے، اور میں اس پہ اپنی نعمتیں اور رحمتیں نچھاور کرتا چلا جاؤں۔ اس لیے مومن اور مسلمان بندے کو تو دکھوں اور تکلیفوں پر، آزمائشوں پر بے اطمینان ہونے کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے۔ بس اس کو صرف اتنا سا کام کرنا ہے کہ مایوسی اور نا امیدی کو چھوڑ کر اللہ کی ذات پہ کامل یقین رکھتے ہوئے، مکمل صبر کرتے ہوئے اپنی زندگی کے سفر کے اوپر مسلسل محنت و مشقت کے ساتھ چلتا رہے، اللہ کی یاد میں چلتا رہے، اللہ کے در کو چھوڑ کر کسی اور کے در پہ مت جائے۔ بس پھر وہ وقت دور نہیں جب دنیا و آخرت کی کامیابیاں اور کامرانیاں اس کے قدم چومیں گی۔ کیونکہ یاد رکھنا، مایوسی اور اللہ سے نا امید ہو جانا صرف گناہ ہی نہیں بلکہ کفر ہے۔ اس لیے تو خودکشی کرنا حرام ہے، اور خودکشی کرنے والا حرام کی موت مرتا ہے۔ اور ایسے بندے کا تو نماز جنازہ بھی جائز نہیں۔ مطلب یہ کہ علاقے کے چیدہ چیدہ اور معزز بندے، علماء حضرات یا کوئی بھی معزز بندے ایسے بندے کا نماز جنازہ ادا نہ کریں۔ دو چار بندے اس کا جنازہ ادا کر کے اس کو دفنا دیں۔ یہ سب کچھ اس بندے کے ساتھ اس لیے ہے کیونکہ وہ اللہ کی ذات سے مایوس اور نا امید ہو گیا، اور اس نے حرام کی موت اور جلد از جلد مرنے کی خواہش سے خودکشی کر لی، حالات سے تنگ آ گیا، محنت نہیں کی، اللہ پہ کامل یقین نہیں کیا، مصیبتوں پہ صبر نہیں کیا، اللہ کو اپنا مشکل کشا اور حاجت روا نہیں مانا، بلکہ اس دنیا کے مصیبتوں سے جان چھڑانے کے لیے اس نے اپنی وہ جان لے لی خودکشی کے طور پر جو جان اس کی اپنی تھی ہی نہیں، وہ تو اللہ کی امانت تھی، وہ اس وقت نکلنی تھی جب اللہ کی چاہت ہوتی، جب اللہ کی رضا ہوتی، جب اللہ خود نکالتا اور بندے پہ موت آتی۔
خود اپنی زندگی کو ختم کرنا، اپنے ہاتھوں سے اپنے آپ کو موت کی نیند سلا دینا، یہ خودکشی اور حرام کی موت ہے۔ یاد رکھو، سب سے زیادہ تکلیفیں، امتحانات اور آزمائشیں انبیاء کو ملیں، رسولوں کو ملیں، اور ان میں سب سے زیادہ جس رسول اور نبی کا مقام ہے وہ ہمارے اور آپ کے پیغمبر امت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم پیغمبر، قرآن مقدس کے صاحب، جن کے قلب اطہر پہ قرآن نازل ہوا، ان کو وہ تکلیفیں پہنچیں، وہ امتحانات آئے، وہ کٹھن حالات ان کو زندگی میں پیش آئے جو کسی اور نبی اور رسول کو بھی پیش نہیں آئے۔ اس لیے مصیبتوں پہ صبر کرو، اللہ پہ کامل یقین رکھو۔ انبیاء نے، رسولوں نے ہمیں یہی کچھ سکھایا ہے، قرآن نے ہمیں یہی کچھ سکھایا ہے۔ اس کے علاوہ انسان کے پاس، مسلمان مومن کے پاس اور کوئی چارہ نہیں ہے۔ دوستی کرنا اتنا آسان ہے جیسے مٹی سے مٹی پر لکھنا، لیکن دوستی نبھانا اتنا مشکل ہے جیسے پانی سے پانی پر لکھنا۔ جب سے لوگ بزرگوں کی کم عزت کرنے لگے ہیں، تب سے لوگ اپنے دامن میں دعائیں کم اور دوائیں زیادہ بھرنے لگے ہیں، اور اس کی مین اور خاص اصل وجہ یہی ہے کہ آج کل کا نوجوان شریعت سے بہت دور جا چکا ہے۔ قرآن مقدس کی تعلیمات سے، میرے پاک نبی کی سیرت سے، میرے پاک نبی کی روایات اور احادیث سے، ان کی زندگی سے بہت دور جا چکا ہے، اور دور حاضر کے اس ماڈرن دور کے اندر وہ اپنی کامیابی اور کامرانی کا، اپنی سکسیس کا راز اور معیار رسول اللہ کے اسوہ حسنہ اور سیرت الرسول سے ہٹ کر کسی اور چیز میں سمجھ بیٹھا ہے، جہاں اس میں اور بہت سی خرابیاں اور کوتاہیاں پائی جاتی ہیں، وہاں اس نوجوان کے اندر بڑوں کی تعظیم، بڑوں کا ادب و احترام اور بڑوں کی عزت نہ کرنا بھی اس کی زندگی کا حصہ بن چکا ہے۔ حالانکہ اپنے اکابرین اور اپنے بڑوں کی، اپنے بزرگوں کی، اپنے والدین کی عزت کرنا اور ان کا خیال رکھنا، ان کی خدمت کر کے ان سے دعائیں لینا، یہی اصل کامیابی کا راز اور یہی اصل معیار ہے۔ اسی چیز کو میرے پاک نبی نے قرآن مقدس کی آیات نے بیان فرمایا۔ ہاں، ان کی بات اگر نہیں ماننا چاہتا تو اس کے لیے ان کی بات کے خلاف کوئی شریعت کی بات ہونی چاہیے۔ اگر وہ قرآن کے خلاف، حدیث کے خلاف، شریعت کے خلاف کوئی بات کریں تو پھر تجھے لازم ہے کہ اپنے بڑوں کی، اپنے بزرگوں کی، اپنے استادوں کی اور اپنے مرشد کی بات کو چھوڑ کر اللہ اور اس کے رسول کی بات کو اپنایا جائے۔ ہاں، سنو کہ میرے پاک نبی نے اپنے بڑوں اور بزرگوں کی کیسے عزت کرنا سکھایا ہے۔
فرمایا کہ ملم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا فلیس منا، کہ جو بندہ ہمارے چھوٹوں پہ شفقت نہیں کرتا، ان پہ رحم نہیں کھاتا، اور ہمارے بڑوں کی عزت نہیں کرتا، فلیس منا، وہ میری امت میں سے نہیں ہے۔ میرے پاک نبی نے دوسرے مقام پہ فرمایا کہ بوڑھے مسلمان کی عزت کرنا یہ اللہ کی تعظیم میں سے ہے۔ یہ سنن ابی داود کی حدیث ہے۔ ایک اور مقام پہ میرے پاک نبی کی حدیث ہے کہ ایک بندہ اپنے بستی کے امام کی شکایت لے کر آیا اور فرمایا یا رسول اللہ، ہماری بستی کا امام لمبی نماز پڑھاتا ہے، حتیٰ کہ میں تھک جاتا ہوں اور میں علیحدہ پڑھ لیتا ہوں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ناراض ہوئے اور فرمایا کہ تم میں سے جو بھی بندہ نماز پڑھائے لوگوں کو، اسے چاہیے کہ وہ ہلکی نماز پڑھائے، یعنی لمبی نہ پڑھائے، لمبی قرات نہ کرے، لمبے رکوع اور سجدے نہ کرے۔ کیونکہ اس کے اندر ضعیف، کمزور لوگ، بوڑھے اور ضرورت مند بھی کھڑے ہوتے ہیں۔ یہ حدیث بخاری شریف کے اندر موجود ہے۔ ہاں، فتح مکہ کا دن تھا جب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس اپنے بوڑھے باپ کو اسلام میں داخل کرانے کے لیے لے کر آئے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اے ابو بکر صدیق، تم نے اپنے بوڑھے باپ کو اپنے گھر میں ہی کیوں رہنے نہیں دیا؟ میں خود چل کے ان کے پاس آ جاتا۔ یہ حدیث مسند احمد کی حدیث ہے۔ قرآن مقدس کہتا ہے والدین کی عظمت بیان کرتے ہوئے، فرمایا اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما، کہ جب ان دونوں میں سے کوئی ایک یا پھر وہ دونوں بڑھاپے کی حالت کو پہنچ جائیں تو لا تقل لہما اف ولا تنہرہما، ان کو اف تک بھی مت کہو، ولا تقل لہما قولا کریما، اور ان کو جھڑک مت دو اور ان کے ساتھ عزت والی بات کرو۔ اس لیے اپنے بڑوں، بزرگوں اور اکابرین کی، چاہے وہ آپ کے والدین ہیں یا آپ کے علاقے کے بزرگ حضرات ہیں، آپ کے بڑے ہیں، ان کی عزت کریں، ان کا احترام کریں، ان کا ادب کریں، ان کی خدمت کریں، ان سے دعائیں لیں، ان سے مشورہ لیں، مجلس میں ان کو آگے بٹھائیں، جب وہ بات کرنے لگیں تو ان کی بات کی طرف توجہ کریں، جب وہ بولنے لگیں تو خاموش ہو جائیں، پہلے ان کو بولنے دیں، ان کو اگنور مت کریں، ان کو برا بھلا مت کہیں، ہمیشہ ان کی عزت و توقیر کریں۔ کوئی بات پسند نہ آئے تو اس چیز کو مینیج کریں۔